شروع اللہ کے نام سے جو بڑا غفور الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بے نمازی صحابی کا واقعہ اور بے نمازی صحابی کو کیا رتبہ ملا۔ ناظرین، خیبر کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ ایک چرواہا ایک یہودی کی بکریاں چرا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ مسلمان خیبر کے پاس اپنا لشکر لے کر آئے ہیں۔ چرواہا دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ مسلمان یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ کس علم کی دعوت دیتے ہیں، ہو نہ ہو پتہ تو کیا جائے۔ چنانچہ چرواہا بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے گروہ میں آ پہنچا اور پوچھنے لگا کہ اے مسلمانوں، تمہارے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ چرواہے نے پھر پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اندر خیمے میں تشریف فرما ہے۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو خیمہ کھجور کے پتوں سے بنا ہوا تھا۔ چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ اتنا بڑا سردار اس خیمے میں کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ یہ بات سوچتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ چرواہے نے پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہیں جو کل کائنات کا مالک ہے۔ یہاں دین اسلام کو پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر چرواہے نے کہا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کر لوں تو میرا کیا حال ہوگا اور مجھے کیا رتبہ ملے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے دوست بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو گے۔ سبحان اللہ۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک کمتر انسان ہوں، میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کا تو بڑا رتبہ سنا ہے، میں آپ کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تم جنتی ہوگے۔ جب چرواہے نے یہ باتیں سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد چرواہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تو نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں تم کو نماز قائم کرنے کا کہوں، اور رمضان المبارک بھی نہیں ہے کہ تمہارا روزہ رکھواؤں، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اس وقت تم بس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، جو بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے اس پر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر غازی بن کر لوٹتا ہے۔ اگر میں شہید ہو گیا تو کیا جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شہید ہوگے تو ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ اس وقت جا کر جو بکریاں تمہارے پاس کسی کی امانت ہیں ان کو واپس کر آؤ۔ یہاں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کرنے آئے ہیں یہ بکریاں انہی کی ہیں اور یہ تو مال غنیمت ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چرواہا بکریاں معاہدے پر چرایا کرتا تھا، اس لیے ان کو واپس کر دینا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اسی وقت چرواہا ان بکریوں کو ان کے مالک یہودی کو واپس کر آیا اور جہاد میں شامل ہو کر شہید کا رتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب صحابہ کرام اپنے شہید ساتھیوں کو اٹھا رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس بندے کو ہم پہچان نہیں پائے، یہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، پر اس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام مقرر کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔
اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیا ہے۔ یہاں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر یہ چرواہا کچھ دیر پہلے مر جاتا تو اس پر جہنم لازم تھی، لیکن وہ ایمان لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا، تو اللہ نے اپنا کرم فرمایا اور اسے کیا مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔